أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق اللہ العظیم۔ فسبحان اللہ، پس اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف ہیں، فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں، وعشیًا، اور سورج ڈھلتے وقت، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، شام کے وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور زمین و آسمان کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور شام کے وقت بھی، سورج ڈھلتے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور ظہر کے وقت بھی۔ اس تسبیح سے مراد ان اوقات کے اندر اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، اور ان اوقات کی نمازیں بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، انڈا بے جان ہے اس سے جاندار نکلتا ہے، اور بے جان جاندار سے اور جاندار بے جان سے نکلتا ہے، تو انڈا بے جان ہے اس سے مرغی نکلتی ہے، اور مرغی جاندار ہے اس سے انڈا نکلتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ، زمین خشک ہوتی ہے اور اس کے اوپر اللہ بارش برساتے ہیں، وہ سب سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ جاندار سے بے جان کو، بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، خشک زمین کو، بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ تو ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کے معمولات میں کچھ کمی رہ جائے، اگر صبح ایک دفعہ پڑھ لے تو دن کے جتنے معمولات ہیں ان کی کمی پوری ہو جائے گی، اور اگر شام کو ایک دفعہ پڑھ دے تو رات کے جتنے بھی معمولات رہ گئے ہیں اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے صبح شام ان آیات مبارکہ کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔